کو معاف نہیں کرتا اور کس کو معاف کرتا ہے؟ جو کلمہ گو ہے اور صاحب توحید ہے وہ معافی کا مستحق ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کرتا. تو اس کا یہ کہنا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس کا معنی یہ تھا کہ اس نے اس کو ایمان سے خارج کر دیا، کیونکہ جب تک ایمان باقی ہے، توحید باقی ہے، اس وقت تک بخشش کی امید ہے اور اللہ معاف کر سکتا ہے. اس کی مشیت ہو اور چاہت ہو تو توبہ کے بغیر بھی بڑے بڑے گناہ معاف کر سکتے ہیں. صرف وہ اس شخص نے اس کو جو اسلام کی حدود ہے اسے نکال باہر کیا، مشرکین کی صف میں ڈال دیا اور کفار کی صف میں ڈال دیا اور قسم کھا لی اس بات پر. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. اس وقت کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ من ذا الذی یتعلی علیہ، یہ قسمیں کھانے والا کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلاں کو معاف نہیں کریں گے. اسے بلا کر کہہ دو کہ انی قد غفرت لہ، اسے میں نے معاف کر دیا. وہ بدکار تھا، فاسق الفاجر تھا، اسے میں نے معاف کر دیا اور اس کے دل کو پھیر دیا نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف، تقویٰ کی طرف. اور تمہیں ادخلتہ النار، تمہیں جہنم میں ڈال دیا. دیکھیں ایک کلمہ، ایک بول اس کی تمام نیکیوں کی بربادی کا باعث بن گیا اور اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن گیا. تو اس لیے عمل کرنے کا لسان ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور ہم ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ ہم لوگوں پر طعنہ زنی کریں یا ان پر لعنت و ملامت کریں. یہ کلمات انتہائی شنی اور برے ہیں اور ہیبت ناک ہیں. برا کلمہ جب زبان سے نکلتا ہے تو آپ نہیں جانتے کہ اس سے زمین و آسمان ہل جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو گالی دے تو وہ گالی بڑی بے قرار ہوتی ہے اور آسمان کی طرف سفر شروع کر دیتی کہ میں کہاں جاؤں، میرا ٹھکانہ کہاں پر ہے. آسمان کی طرف تیزی نہیں جا رہی ہوتی. فرشتے اس گالی کو دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے تو یہ انتہائی برا ایک کلمہ آسمان میں کیوں داخل ہو، تو فرشتے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں. وہ گالی تیزی سے اوپر جاتی ہے، آسمان سے ٹکراتی ہے اور انتہائی تیزی سے نیچے سفر شروع کر دیتی ہے. زمین کے فرشتے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا برا کلمہ زمین کی طرف آ رہا ہے تو زمین کے فرشتے بھی زمین کے دروازے بند کر دیتے ہیں. تو اس کلمہ شنیعہ کو، اس گالی کو، اس لعنت کو، ملامت کو نہ آسمان نے پناہ دی نہ زمین نے پناہ دی. اب وہ بھٹک رہی ہے کہاں جاؤں. پھر وہ سوچتی ہے کہ مجھے جہاں بھیجا گیا، یعنی گالی جس پر دی گئی، جس سے دی گئی ہے وہیں چلی جاؤں، شاید مجھے وہیں پر جائے پناہ مل جائے. وہاں بھی فرشتے موجود ہیں. وہ شخص اگر اس گالی کا، اس حکم کا اور فتویٰ کا مستحق نہیں ہے تو فرشتے اس کو وہاں سے بھی رد کر دیتے ہیں اور وہ گالی وہاں سے بھی لوٹ آتی ہے اور بے قرار ہو کر گھومتی کہ میں کہاں جاؤں. اسے کہیں پناہ نہیں ملتی. پھر وہ سوچتی ہے کہ جس نے گالی دی ہے اس نے غلط دی، جس پر دی ہے وہاں میری جگہ ہے ہی نہیں، ٹھکانہ ہے ہی نہیں. تو پھر وہ لوٹتی ہے اسی شخص کے اندر داخل ہو جاتی ہے. وہ لعنت یا کفر کا فتویٰ یا وہ ملامت کی بات یا وہ گالی اسی شخص میں داخل ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء باحدہما، جس شخص نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک ضرور ہے، جس کو کہا یا تو وہ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہے. لہذا نبی علیہ السلام کی یہ نصیحت کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو ہمیشہ بند رکھنا، اور اگر زبان کھولو کچھ بولو تو اپنے ایک ایک بول کو شریعت کے میزان پر تول کر بولو. ایسی بات نہ کہو جس کے کہنے کا اختیار ہے. میں ذرا سی وضاحت کر دوں کہ کسی کی ذات پر حکم لگانا اس کا کسی بندے کو اختیار نہیں دیا. شریعت نے ہم کو احکام عامہ دیے. نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، حکم عام ہے، ہم یہ حکم عام بیان کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص مثلا زید نماز نہیں پڑھتا تو آپ کہیں کہ اے زید تو کافر ہے، یہ حکم معین ہو گیا، حکم خاص ہو گیا. اس کا شریعت نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا. یہ اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے. حکم عام تو ہم لگا سکتے ہیں. ایک شخص ہمارے سامنے اگر نماز نہیں پڑھتا، ہم کہیں گے کہ تمہارا نماز نہ پڑھنا کفر ہے،
یہ عمل کفر، جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا حکم عام موجود ہے، اور اگر وہ توبہ کر کے نماز شروع کر دے گا تو حکم ختم ہو جائے گا. اور آپ کہیں گے تو کافر ہے، یہ حکم قائم رہے گا، ہمیشہ قائم رہے گا. اگر وہ توبہ کر کے اپنے اس بات کا ازالہ بھی کر چکا ہے اور آپ کو توبہ کا علم نہیں ہے، تو آپ نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ ایک شخص اپنی توبہ سے آپ کو آگاہ کرے. توبہ تو ایک سری معاملہ، خفیہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان. اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے رات کی تاریکی میں اٹھ جائیں، اچھا وضو کر لے، 2 نفل پڑھ لے اور مجھ سے توبہ کر لے، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. تو رات کی تاریکی میں ایک کمرے میں کیا انقلاب آ گیا، آپ کو اس کا علم نہیں، اور آپ اپنی بات پر مصر ہیں کہ فلاں طاغوت اور فلاں کافر ہے. تو کتنی خطرناک بات ہے. اگر وہ نہیں ہے اور وہ توبہ کر چکا ہے تو پھر وہ حکم آپ پر داخل ہو جائے گا اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. تو اس لیے عمل کا رہے گا، لسان ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اس کا استعمال بالکل شریعت کے اصولوں اور قواعد کے مطابق کرو اور زبان کی حفاظت کرو. نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ ایک شخص پوری عمر نیکیاں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، حتیٰ کہ عبادت کرتے کرتے وہ جنت کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے. اس کے مابین ایک قدم کا فاصلہ باقی رہ گیا کہ ایک قدم بڑھائے اور جنت میں داخل ہو جائے. لیکن وہاں پہنچ کے وہ بد نصیب اپنی زبان سے ایک بات ایسی کہتا ہے، فرمایا کہ اس کی ایک ہی بات اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتی. یعنی کہاں وہ نیکیاں کرتے کرتے جنت تک پہنچ چکا ہے اور کہاں ایک کلمے کی پاداش میں، ایک بول کے جرم میں اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی اور جہنم کا لقمہ بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا ذکر ہوا کہ وہ مالدار ہے اور بہت ہی نیک ہے، سخی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے اور صدقہ بہت کرتی ہے اور بہت ہی نیکیوں کا اہتمام کرتی ہے. اس میں ایک کمی ہے، تو وہ بھی جیران ہر لسان ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو وہ تکلیف دیتی ہے، صدمے پہنچاتی ہے، تکلیف کرنا، چغلیاں کرنا اور تہمتیں لگانا اور بد اخلاقی سے پیش آنا، کڑوی گفتگو کرنا، یہ اس میں کمی ہے. لیکن نیک بہت ہے، تہجد گزار ہے، نمازی ہے اور صدقہ بہت دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہی فی النار، یہ خاتون جہنم میں جائے گی. پھر ایک اور عورت کا ذکر ہوا، وہ غریب ہے، صدقہ نہیں دے پاتی، فرائض کا اہتمام کرتی ہے، تہجد کا اہتمام نہیں کر پاتی، نفل نہیں پڑھ پاتی لیکن فرض نماز پڑھ لیتی ہے. لیکن لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، زبان کی میٹھی، اخلاق بہت اچھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فی الجنہ، یہ خاتون جنت میں جائے گی. تو نبی علیہ السلام کی یہ پہلی نصیحت، عمل کا لے گا لسان ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اس کی حفاظت کرو. بڑی مؤثر اور کارگر، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، دستور عین اس کو بنا لیجیے. اور یہ زبان کا غلط استعمال بہت ہی نقصان دہ ہے. اس میں علماء سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کی اہمیت اس چیز سے وعدے کی ہے کہ زبان کے آگے 2 تالے ہیں، یعنی وہ 2 تالے لگانا آسان ہے. ایک انسان اگر اپنے دانتوں کو بند کر لے اور دانتوں کو بھینچ لے تو اس کی زبان نہیں چل سکے گی، یہ وہ تالا ہے زبان کو روکنے کے لیے. دوسرا، اگر اپنے ہونٹوں کو اپنا دبا لے اور بھینچ لے تو پھر بھی زبان پہ تالا پڑ سکتا ہے. ہونٹ اگر بند ہو پھر بھی زبان نہیں چل سکتی. اور اس سے چھوٹا گناہ آنکھوں کا، آنکھوں کا آگے ایک تالا ہے پلکوں کا، اگر کوئی انسان جھپکا لے، بند کر لے تو آنکھیں بند ہو جائیں گی اور بے حیائی کے پروگرام اور یہ بازاروں میں جانا اور غلط نگاہوں کا استعمال کرنا، ان سب سے بندہ باز آ سکتا ہے. لیکن زبان کی اتنی خطورت ہے کہ اس کے آگے 2 تالے ہیں تاکہ انسان ایک اس بات کو سمجھ سکے کہ میں زبان کا غلط استعمال نہ کروں. اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف. کوئی جملہ نکالے 100 بار سوچے کہ یہ جملہ شرعی میزان میں کیسا ہے، کیونکہ فرشتے کرام کاتبین اوپر موجود ہیں اور بندوں کے اعمال کے صحائف ان کے ہاتھوں میں ہیں اور ان کا ایک ایک عمل نوٹ کر رہے ہیں اور زبان کا ایک ایک بول سن کر تحریر کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن پروردگار کے جب حساب و کتاب کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ، تو اللہ رب العزت جب آئے گا اور بڑا وہ ہیبت ناک منظر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک تقریر فرمائے گا، یا معاشر الجن والانس انی قد ابسطت لکم من یومکم ھذا اسمع قولکم وارى عملکم فانصتوا الی. اے جنوں اور انسانوں، تمہیں جب سے میں نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک تمہارے لیے خاموش تھا. تم نے جو چاہا کیا
میں کبھی نہیں بولا. تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ چکا ہوں اور ایک ایک بات تمہاری سن چکا ہوں اور میں بھولنے والا نہیں ہوں. مجھے سب کچھ یاد ہے. تو ان سے تو الیہ، آج تم سب کے سب خاموش ہو اور آج حساب و کتاب کا دن ہے. تمہارے بولنے کا ختم ہو گیا. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ سب کی زبانوں پر مہر لگا دے اور کوئی کلام نہیں کر سکے گا. ہاں اللہ ہاتھوں کو بلوائے گا، ٹانگوں کو بلوائے گا، آنکھوں کو بلوائے گا، کانوں سے بلوائے گا کہ تم بولو اس بندے نے کیا کچھ کیا، کیا لیا، کیا دیا، کہاں چل کر گیا، کہاں گیا، کہاں سے آیا، کیا کمایا اور کیا کھایا، آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا. سارے اعضاء گواہی دیں، زبانوں پر تالے لگ جائیں گے، مہر لگ جائیں گے. تو کتنا یہ ہیبت ناک معاملہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اور ایسے معاملے جن معاملوں میں حکم لگانے میں بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ محتاط ہیں، خاص طور پر نوجوان طبقے کو. میں یہاں اپنے اس معاشرے کو کر رہا ہوں. ہمارے اس معاشرے میں پاکستان میں کراچی میں کچھ نوجوان حکم لگانے میں بہت تیزی اختیار کرتے ہیں اور حکام تک جن کو انہوں نے دیکھا تک نہیں ہوتا، ان سے ملا تک نہیں ہوتا، حجت قائم کرنا تو دور کی بات ہے، ان سے ان کی ملاقات ہی نہیں. حجت قائم کرنا تو بہت بڑی بات ہے. تو ان پر غائبانہ وہ حکم لگانا، فلاں ایسا اور فلاں ویسا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے علماء بھی اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہیں. تو عمل کرے گا لسان اگر یہ بڑی ایک کارگر نصیحت ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اس کی حفاظت کرو. دوسری بات ہے کہ وقت کی علاقتی ہے، بجائے اس کے کہ تم دوسرے کے عیوب تلاش کرو، ان پر حکم لگاؤ، اپنے عیب یاد کرو، ان پر رو، توبہ کرو، استغفار کرو. فتنوں کا دور ہے اور فتنے بھی اندھے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ دورہ ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے قبل کہ اندھے فتنے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا وہ کیا فتنے ہیں؟ فرمایا کہ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس کو قتل کر رہا اور کیوں قتل کر رہا، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کر دیا گیا، میرا کیا گناہ ہے. خود کچھ حملے ہوتے ہیں اور ایک ہی حملے میں 50 آدمی 100 آدمی مارے گئے اور قاتل کو معلوم نہیں ہے وہ اس زد میں کون کون آ رہا ہے، کون کون مر رہا ہے. مقتول کو معلوم نہیں ہمیں کس جرم میں مارا گیا، مارنے والا کون ہے، اسے کوئی معلوم نہیں. فرمایا کہ جب تم یہ فتنہ دیکھو تو فانتظروا الدجال، دجال کا انتظار کرنا. اما اليوم، وہ آج بھی آ سکتا ہے، بلغت اور کل بھی آ سکتا ہے. تو اتنا یہ قرب قیامت کا دور آ گیا، چل چلاؤ کا وقت ہے. اس آخری وقت میں انسان تصور کر لے کہ آخری وقت ہو سکتا ہے اور یہ وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اور آخری وقت میں منہج استغفار اختیار کرنا شریعت کی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. سورۃ الفتح کی سورۃ النصر کی آیت ہے اور سورۃ النصر آخری آیت نازل ہوئی ہے، آخری سورت نازل ہوئی ہے قرآن پاک کی. اور یہ صحابہ نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ سورت اگرچہ فتح مکہ کا ذکر کر رہی ہے لیکن در حقیقت یہ پیغمبر علیہ السلام کی موت اور آپ کے انتقال کی خبر دے رہی ہے. جو مشن آپ کو دیا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا، دین کی تکمیل ہونے والی ہے، آخری وقت آ پہنچا، اللہ نے آپ کو بھیجا، اللہ واپس بلانا چاہ رہا ہے. اپنے اس آخری وقت میں آپ تسبیح کریں، تحمید کریں اور استغفار کریں. تو وقت کی علاقتی ایسے کر بجائے اس کی کہ تم اوروں کے عیب جوئی کرو، ان پر حکم لگاؤ، فتوے لگاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کرو، ان پر رو، ان پر توبہ